یا فاطر السماوات بحق فاطمہ الزہرا، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الرسان بحق حسین علیہ السلام۔ میرے مالک تجھے عالم محمد کی رحیمی اور کریمی کا واسطہ ہے، جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تیری بارگاہ سے کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے۔ میرے مالک صدقہ محمد والے محمد کا یہ عزاداری کے دن ہے، کائنات میں جہاں جہاں بھی کریم کربلا کے عزاداری کر رہے ہیں، میرا مالک ان کی حفاظت فرما۔ میرا مالک صدقہ محمد والے محمد کا جتنے عزادار بیمار ہیں، علیم ولی اللہ پڑھنے والے تمام کو شفایات فرما۔ میرا مالک ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ استقبال آل اطہار، خصوصاً استقبال حضرت سیدہ کے لیے نظر نیچی جھکا کر بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ علی جیسا امام بھی اسے سجدہ کرتا ہے۔ مل کے اظہار توحید کریں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے ہاں زندہ اور مردہ دشمن پہ لعنت۔ صلوات پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ الامیر المومنین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آنی بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وعلی سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغضنفر، ابی شبیر و شبر، قاسم طوبہ و سکر، العارف المبین، الناصر المعین، السید الرضی، الامام الوسیع، الحاکم بنص الجلی، مظہر لجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائر المطالب، اسد اللہ علی الغالب، غالب علی کل غالب، مولانا و مولا ثقلین ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علیہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے کل بھی ایک فرمان صلوات کے حوالے سے پڑھا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک دفعہ صلوات پڑھے، اس کے بعد 4000 سال تک کچھ نہ کہے، اور 4000 سال بعد دوبارہ صلوات پڑھے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو ہم پچھلی صلوات کی نیکیاں لے کر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ایام اذاں ہے، کریم کربلا کے یہ خاص دن ہے۔ جس طرح اگر کوئی بندہ پورا سال روزے رکھے لیکن وہ رمضان کے روزوں کا حق ادا نہیں کر سکتا جتنی دیر وہ رمضان کے روزے نہ رکھے۔ خاص ایام ہے کریم کربلا کے 2 مہینے اور 8 دن۔ پورا سال بندہ روزہ رکھے لیکن وہ رمضان کے روزوں کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بندہ پورا سال مجلس سنے لیکن اگر ان دنوں میں مجلس میں نہ آئے تو پورے سال کی مجلس ان دنوں کے مجلسوں کی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوشش کریں کہ جہاں بھی مجلس ہو، کوئی ذاکر بھی پڑھنے والا ہو، جہاں بھی کریم کربلا کا ذکر ہو، ان دنوں میں جوک ضرور شرکت کریں۔
4 مصرے میں نے پڑھنے ہیں، جیسے میں شروع سے پڑھتا ہوں کہ حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو، حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو، اب حسین بچانا خدا کی باری ہے۔ حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو، اب حسین بچانا خدا کی باری ہے، اور گلی گلی جو ہو رہا ہے ذکر حسین، یہ کرم نہیں وحدت کی ذمہ داری ہے۔ اور حسین کو ماننے کے لیے بندے کا شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، حسین کے ماننے کے لیے بندے کا سنی ہونا ضروری نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے بندے کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ڈنمارک والوں پوری توجہ، حسین کو ماننے کے لیے صرف بندے کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اللہ رسول اللہ کا فرمان ہے، حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ اور 4 مصرے آغا نسیم عباس رضوی صاحب کے میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، اللہ اکبر، شعراء میرے دائیں بائیں بیٹھے، حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، یہ نام لوں تو طبیعت کو چین ملتا ہے، اور یہ فیض ہر ناقص کی دسترس میں نہیں، یزید نہ ہو دل میں تو حسین۔ خدا کلام تعالیٰ میں کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، خدا وہی ہے جس نے اپنا رسول ارسال کیا بالہدی و دین الحق، 2 طاقتیں دے کر، ایک طاقت کا نام خدا اور دوسری طاقت کا نام دین حق، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین اسلام تمام ادیان پہ چھا جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور بے شک کافروں کو یہ بات بری کیوں نہ لگے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے 2 طاقتیں دے کر محمد کو ارسال کیا، ایک طاقت کا نام حسین ہے، دوسری طاقت کا نام علی ہے۔ مسلسل تقاریر سے یہ بات ثابت کریں کہ 2 طاقتیں ہیں، ایک طاقت کا نام حسین ہے، دوسری طاقت کا نام علی ہے، اور کام کیا کرنا ہے تاکہ دین اسلام تمام ادیان پہ چھا جائے، غالب آ جائے۔ اگر رسول اللہ کی ظاہری زندگی میں دیکھا جائے تو یہ غلبہ سوائے غدیر کے کسی دن نہیں ہوا، توجہ ہے نا صاحب، یہ غلبہ ہے تو صرف غدیر میں ہے۔ آپ کا دشمن آپ کے ساتھ لڑتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے مغلوب ہوتا ہے، اور پھر مغلوب ہونے کے بعد مایوس ہوتا ہے۔ بھائی توجہ ہے نا، پہلے مغلوب ہوتا ہے پھر مایوس ہوتا ہے، اور جب محمد نے علی کا بازو بلند کیا تو آیت آ گئی الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، محمد آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ بھئی یہ غدیر میں کافر کہاں سے آگئے؟ سارے صحابی ہیں، حاجی ہیں، اور حاجی کے بارے میں واجی نے بات کی، حاجی کے بارے میں معصوم کا فرمان ہے کہ حاجی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، پچھلے سارے گناہ معاف، اور کھڑے ہیں غدیر میں پھر کافر، اللہ خدا کہہ رہے ہیں کافر ہے۔ اچھا پورے پاکستان کی دیواریں بھر دی، کالی کر دی، لکھا گیا کافر کافر شیعہ کافر، لیکن ہم نے اس بات کو بھی انجوائے کیا ہے کہ جب لوگ ہمارے جوابات نہیں دے سکے، ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے، پھر انہوں نے کافر لکھنا شروع کر دیا، پورے پاکستان کی دیواریں بھر دی کافر کافر شیعہ کافر۔ میرے گاؤں کے ساتھ گاؤں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کافر کافر شیعہ کافر۔ میں دنیا سے کہتا ہوں کافر وہ نہیں ہوتا جسے دیوار پہ لکھا جائے، بلکہ اصلی کافر وہ ہوتا ہے جسے قرآن میں لکھا جائے۔ کیونکہ دیوار والا کافر تو مٹ سکتا ہے، قرآن والا کافر دیوار والا کافر تو مٹ سکتا ہے، بے شک یہ قرآن والا کافر مٹ نہیں سکتا۔ قدیر کے حکم سے غدیر کے مقام پر محمد نے علی کا بازو بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی۔
یہ مسلسل آیات آئی ہیں. اچھا، اور یہ غدیر جو ہے نا، یہ احد کا بدلہ ہے. جو ہے نا آپ کی غدیر اصل میں احد کا بدلہ ہے. احد میں رسول اللہ نے چند صحابیوں سے کہا تھا بھائی جو مرضی ہو جائے، یہ پچھلے والے میں جو رات ہے نا، پوری توجہ میری طرف رکھیں کہ جو مرضی ہو جائے آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ ان نے جب دیکھا کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں مال غنیمت اٹھانے کے لیے، چند ٹوٹی ہوئی تلواریں اٹھانے کے لیے، محمد کی زندگی میں محمد کے سامنے درہ چھوڑ دیا. اور سرکار کا ایک دانت زخمی ہو گیا. دنیا کہتی ہے دانت ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. ٹوٹنا عیب ہے، ٹوٹنا نقص ہے، اور جس میں نقص ہو وہ محمد نہیں ہوتا. پیچھے والے حضرات اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے تو تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بول لیں. اگر آپ بول نہیں سکتے زبان کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. اگر بول نہیں سکتے تو کم از کم اپنا چہرہ ضرور شیعہ بنائیں. اور میں بار بار بتا چکا ہوں کہ شیعہ چہرہ کون سا ہوتا ہے. غدیر کی بات ہو رہی ہے بھائی، اور غدیر کوئی عام جگہ نہیں ہے. غدیر کسی چوراہے کا نام نہیں ہے. غدیر حلال و حرام کی پہچان ہے. کوئی عام جگہ نہیں ہے غدیر، یہ حلال و حرام کی پہچان ہے. دنیا کہتی سرکار کا دان ٹوٹا، ہم کہتے ہیں زخمی ہوا، کیونکہ ٹوٹنا نقص ہے، اور جس میں نقص ہو محمد نہیں ہے. اچھا، اور شیطان نے شور مچا دیا. دنیا ہمیں کہتی ہے اگر محمد خود اپنی زندگی میں علی ولی اللہ پر آگے ہوتے تو صحابہ کرام کیوں چھوڑ دیتے. میں ان سے کہتا ہوں کہ احد کا میدان دیکھو، محمد نے خود کہا ہے کہ یہ درہ نہیں چھوڑنا. ان نے درہ چھوڑا اور محمد کا دان زخمی ہوا اور سرکار کو نقصان ہوا. اگر وہ محمد کی زندگی میں چند ٹوٹی ہوئی تلواریں اٹھانے کے لیے درہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ محمد کے بعد خلافت کے لیے علی کو نہیں چھوڑ سکتے. تخت خلافت کے لیے علی کو نہیں چھوڑ سکتے. اچھا، اب چاروں طرف تلواریں ہیں. علماء اہل سنت نے لکھا کہ محمد کافروں کے نرگے کے درمیان آ گئے. اب بس یوں کرنے کی دیر تھی، ایک ہی بالشت پہ جانے رسالت تھی، اور کافروں کی تلواریں کانپ رہی تھی. محمد نے مطمئن لہجے میں کہا یا علی. بھائی جو غریب سننا چاہتے، محمد نے مطمئن لہجے میں کہا یا علی. اب یا علی کہنے کی دیر تھی کہ علی کافروں اور محمد کے درمیان سے گزر گیا. اب علی کا گزرنا کیا گزرنا تھا، کسی کا سر نہیں تھا، کسی کا ہاتھ نہیں تھا، کسی کا بدن نہیں تھا. ابو طالب کا بیٹا جنگ لڑتے جا رہا تھا، جنگ لڑتے جا رہا تھا. علی دائیں ہاتھ میں تلوار ہے اور جنگ لڑتے جا رہے ہیں. اس علی نے اچانک تلوار کو کیا بائیں ہاتھ میں، کیونکہ شیطان نے شور مچا دیا کہ ماتا محمد، محمد مارے گے، قتل محمد، محمد مارے گے. ابو طالب کے بیٹے علی نے کیا تلوار کو بائیں ہاتھ میں اور دائیں ہاتھ میں محمد کو بلند کر لیا. علی تلوار سے جنگ بھی لڑتے جاتے تھے، جنگ بھی لڑتے جاتے تھے اور کہتے تھے ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد، یہ محمد ہے. جبرائیل دنیا میں آیا، اس نے آگے اپنے ملکوتی پر حسنین کے کریم نانا کے قدموں سے مس کیے اور کہا خدا محبوب کہہ رہا ہے، محبوب خدا کہہ رہا ہے کہ آج علی نے کافروں کے نرگے میں تجھے بلند کر کے دنیا کو بتایا ہاذا محمد. تو بھی علی کو 18 ذی الحج بازو بلند کر کے کہنا من کنت مولا فہذا علی. تو بھی غدیر کے مقام پر علی کا بازو بلند کر کے کہنا من کنت مولا فہذا علی مولا. سو امام کا ایک فرمان ہے، امام نے فرمایا کہ جس بندے نے مولا علی کی ولایت کا انکار کیا اس نے دو خداؤں کو مانا. اس نے دو خداؤں کو مانا. پوچھا گیا معصوم وہ کیسے؟ امام نے فرمایا ایک تو وہ خدا جس نے علی کو ولی بنایا ہے، ایک اس کے ذہن میں کوئی اور خدا ہے جس نے کسی اور کو بنایا ہے. امیر المومنین کی ولایت ہی اصل میں توحید ہے. جس نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا اس کو توحید فائدہ نہیں دے گی. جس نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا اسے توحید فائدہ نہیں دے سکتی. اچھا، مولا سے پوچھا مولا من دین، یہ دین کیا ہے؟ توجہ پوری چاہیے. امام باقر سے پوچھا گیا تمام شیعہ معتبر کتب میں یہ بات موجود ہے کہ مولا من دین، دین کیا ہے؟
امام نے فرمایا دین 5 چیزوں کا نام ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ پوچھا گیا فرزند رسول بتائیں کون کون سی 5 چیزیں. امام نے فرمایا سب سے پہلے نماز. بھائی نماز دین کا نام ہے. نماز دین ہے. اگر حسین نے کہا ہے پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. اگر حسین نے کہا ہے نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. لیکن میں دنیا سے کہتا ہوں نماز ضرور پڑھو لیکن اداداری کی دشمنی میں نہ پڑھو. حسین کی دشمنی میں نماز نہ پڑھو. اچھا اور دنیا کہتی ہے کہ حسین نے نماز کے لیے قربانی دی. اب میں آپ کے پاس مجلس پڑھنے آیا, مجلس کے بعد میں لنگر کر رہا ہوں, کوئی بندہ دیکھے اور کہے جی علی کارون صاحب انگلینڈ سے لنگر کرنے آئے. کیا بات ہے, مجلس میں نے بڑی ہے, میں لنگر بھی کروں گا, میں چائے بھی پیوں گا, میں پانی بھی پیوں گا. حسین آئے ہیں دین بچانے. اللہ اکبر. حسین نے توحید بچائی, رسالت بھی بچائی اور نماز بھی بچ گئی. لیکن جو بندے کہتے ہیں نماز اور حسین کا مقابلہ کرتے ہیں, نماز اور حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ حسین حاکم ہے, نماز حکم ہے. حسین حاکم ہے, نماز حکم ہے. اچھا اور پڑھے لکھے بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں, مجھے کوئی بندہ بتائے کیا وضو کے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ ایک استاد اور شاگرد کی آپس میں بحث چھڑ گئی. استاد کہتا ہے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. شاگرد نے کہا جی ہوتی ہے. اچھا کیسے ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی, شریعت محمد میں نہیں ہوتی. اس بات میں ثابت کرتا رہا, دلیلیں دیتا رہا. وہ کہتا ہے سرکار کیا کرے, میں تو ابھی وضو کے بغیر ہی پڑھ کے آیا ہوں. نہیں ہوتی لیکن میری ہوگی, میں تو پڑھ کے آ گیا. نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی. اور پڑھے لکھے افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ شریعت کا معاملہ ہے, شریعت کا مسئلہ ہے. اگر پانی غصبی ہو تو وضو نہیں ہوتا. اگر پانی غصبی ہو تو وضو نہیں ہوتا. آخری بندے تک پوری توجہ چاہیے, بہت بڑی بات آپ کی طرف آ رہی ہے. اگر پانی غصبی ہو تو وضو نہیں ہوتا. اسی لیے سیدہ نے اپنے حق محل میں پورے کائنات کا پانی رکھا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسی لیے سیدہ نے اپنے حق محل میں پوری کائنات کا پانی رکھا تھا تاکہ علی ولی اللہ پڑھنے والے وضو کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے. اور جس بندے کے دل میں علی کی ولایت نہیں, اس کا وضو کل بھی باطل تھا, آج بھی باطل ہے. میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا. سہیل بھائی اگر شعرا اٹھ کے بھی داد دینا تو داد تھوڑی ہے کہ سماعت ادا نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا کہ جس کی ضرب ہے افضل تمام سجدوں سے. اللہ اکبر. میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا کہ جس کی ضرب ہے افضل تمام سجدوں سے, اور علی سے بغض ہے دل میں تو پھر نماز نہ پڑھ. کیوں خدا کو غرض نہیں ہے حرام سجدوں خدا کو غرض نہیں ہے حرام سے. کیا بات. دو مصرے ہیں, پتہ نہیں کس کے ہیں. پڑھتے رہے نماز جو ماتم کو چھوڑ کر, اللہ پڑھتے رہے نماز جو ماتم کو چھوڑ کر, ایسے نمازیوں سے قضا ہو گیا حسین. چار مصرے اور حسین اکبر کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ادا سنت کبریا کر رہا ہے. آج دن میں نے پڑھے ادا سنت کبریا کر رہا ہے, یہ دل کربلا کربلا کر رہا ہے. ادا سنت کبریا کر رہا ہے, یہ دل کربلا کربلا کر رہا ہے. اسے ہلکے ماتم میں دیکھا نہیں ہے, یہ فاسق مصلے پہ کیا کر رہا ہے. نماز حکم ہے, حسین حاکم ہے. نماز اور حسین کو آپس میں نہ ٹکراؤ. مولا دین کیا ہے؟ امام سب سے پہلے فرمایا نماز. بندہ بڑا مطمئن, بندہ بڑا خوش. مطلب کی بات ہے, ہاں بالکل حق میں آ رہی ہیں باتیں. سرکار دوسری چیز بتائیں. امام نے فرمایا روزہ. اور زیادہ خوش. ایک کام سارا مطلب کا ہو رہا ہے, نماز روزہ. اس کے بعد مولا تیسری چیز بتائیں.
امام نے فرمایا حج. چوتھی چیز مجھے بتائیں. بڑا مطمئن بڑا خوش. چوتھی چیز امام نے فرمایا زکوٰۃ. کہتا مولا پانچویں چیز بھی عطا کریں. میرے مطلب بھی صحیح. اللہ اکبر. جو سارا کام تو صحیح چل رہا ہے تو پانچویں چیز بھی بتا دیں. امام نے فرمایا میرے دادا علی کی ولایت. سوئے ہوئے ہیں مولا علی کی ولایت کا ذکر ہو رہا ہے. میرے دادا علی کی ولایت. بڑا مطمئن تھا. بالکل مایوس ہو گیا جس طرح کافر غدیر میں مایوس ہو گیا. بڑا مطمئن تھا لیکن مایوس ہو گیا. اپنے ذہن میں بیٹھا ہے کہتا ہے ایک اور ٹرائی کرتا ہوں شاید کوئی بات بن جائے. کہتا مولا ایک اور سوال ہے. امام نے فرمایا کر. کہتا مولا سب میں ضروری کیا ہے. مجمع لگا ہوا تھا. فرزند رسول ممبر پہ بیٹھے ہیں ساتھ بیٹھ کے سوال کر رہا ہے مولا ان سب میں سے ضروری کیا ہے. اب خود مجمع کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا نماز. امام نے فرمایا کالا لا واللہ لا. کہنے لگا پھر روزہ. امام نے فرمایا نہ. کہتے حج. امام نے فرمایا نہ. کہتے زکوٰۃ. امام نے فرمایا نہ. اب وہ چپ ہوا اور ولایت علی کا وارث بول پڑا. امام نے فرمایا ان سب میں سے زیادہ ضروری ہے علی کی ولایت. مجمع کی طرف دیکھ کے کہنے لگا مولا نماز اللہ کے لیے وہ ہلکی ہو گئی. روزہ اللہ کے لیے وہ ہلکا ہو گیا. حج اللہ کے لیے وہ ہلکا ہو گیا. زکوٰۃ اللہ کے لیے وہ ہلکی ہو گئی. اور آپ کے دادا کی ولایت سب سے افضل. امام نے فرمایا قدرت تیرا منہ توڑے نماز سفر میں قصر ہوتی ہے. حج میں مسکین جا نہیں سکتا. روزہ بیمار رکھ نہیں سکتا. زکوٰۃ غریب دے نہیں سکتا. اور میرے دادا کی ولایت امیر پہ بھی واجب غریب پہ بھی واجب مسکین پہ بھی واجب مسافر پہ بھی واجب. کیا کہہ رہے ہیں میرے دادا کی ولایت ہر بندے پہ واجب ہے. چاہے کوئی مسافر ہے چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی مسکین ہے. اللہ نے چیز ہی ایسی مانگی ہے کہ بندہ معاشر میں یہ نہ کہہ سکے میرے پاس تو مال ہی نہیں تھا میں علی کی ولایت کیسے دل میں رکھتا ہوں. چیز ایسی مانگی جو ہر بندہ ادا کر سکتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ آپ کے سامنے یہاں آئے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھے. ابن علی شاہ جی نے اسے کہا کہ بھائی تجھے نماز کا پتہ نہیں کہ ظہر کی نماز 4 رکعتیں ہیں تو 2 کیوں پڑھ رہا ہے. بندہ کہے کہ بھائی میں تو دوسرے شہر سے آیا ہوں میں مسافر ہوں اور شریعت مجھے کہتی ہے کہ مسافر 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتیں پڑھے. ایک بات ہے اور آپ کے حصے کی ہے شاید آپ کے سماعت اس سے مانوس نہ ہو. اچھا اور جتنے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ پیغام ان کے لیے ہے. اگر آپ کے ماں اور باپ یا ان دونوں میں سے ایک آپ کے سفر سے راضی نہیں ہے نا آپ کے سفر پہ جانا چاہتے ہیں اور ماں اور باپ راضی نہیں ہے شریعت کہتی ہے تو 4 رکعتوں والی نماز پوری 4 رکعت پڑھ. اللہ نہیں دے رہا. تیرا باپ راضی نہیں ہے تیرے سفر سے تیری ماں راضی نہیں ہے تیرے سفر سے تو پوری نماز پڑھ. اچھا اتنا احترام ہے والدین کا کہ اگر وہ راضی نہ ہوں تو آپ کو اللہ ڈسکاؤنٹ نہیں دیتا نماز میں. لیکن جب علی کی ولایت کی باری آئی اللہ اکبر اور کہا اسے دوست رکھ جو میرا دوست ہے چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. اور اسے دشمن رکھ جو میرا دشمن ہے چاہے تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو. مسافر ہوں میں تو 2 رکعتیں پڑھوں گا. ایک بندہ رمضان کے مہینے میں کیلے کھا رہا ہو دن کے وقت. میں نے اس سے پوچھا بھائی تو روزے کیوں نہیں رکھتا. بھائی وہ جو آپ کے پاس آیات کا شاپر ہوتا ہے پورا اس نے میرے سامنے رکھا. مولوی صاحب دوائیاں تسی کھا لو تو روزے میں رکھ لینا. سب بیمار کے لیے ہے کہ روزہ نہ رکھے. اس کا روزہ نہ رکھنا بھی عبادت ہے.
اور اسلام جو ہے ایک دین ہے، منظم دین ہے، یہ کڑ کا نام نہیں ہے، اپنی مرضی کا نام نہیں ہے۔ محمد والے محمد کی تعلیمات کو ماننے کا نام اسلام ہے۔ یہ کسی اپنی اکڑ کا کام نہیں ہے کہ بندہ بے شک بیمار ہو کے نہیں میں نے ضرور روزہ رکھنا ہے، میں نے ضرور رکھنا ہے۔ اچھا ایک بندے سے میں نے پوچھا بھائی آپ حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ توجہ ہے نا صاحب؟ میں نے پوچھا آپ حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہے گا مولوی صاحب میرا اپنا قرضہ اتنا ادا آپ کر دیں میں حج پہ چلا جاتا ہوں۔ کسی میں نے غریب بندے سے پوچھا بھائی تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ وہ کہے گا سرکار میرے تو اپنے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ بھائی 4 باتیں تھی اور چاروں نے عذر پیش کیے اور سارے کے سارے اسلام مانتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارے کے سارے عذر اسلام مانتا ہے۔ اب میں کسی بندے سے سوال کروں بھائی تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ کہے میں مسافر ہوں بکواس، وہ کہے میں بیمار ہوں بکواس، وہ کہے میں غریب ہوں بکواس، وہ کہے میرے بچے بھوکے ہیں بکواس۔ اس کے پاس بھی جواب ایک ہے اور جواب بالکل ٹھیک ہے۔ وہ مجھے کہے اگر میری ماں ہی شریف نہیں میں علی کی ولایت کا اقرار کیسے کروں؟ جب رسول نے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا، حدیث کے مقام پر ولایت پہنچائی، بلی ما انزل علیک من ربک، جب یہ ولایت پہنچائی تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا رسول یہ جو پیغام آپ نے ولایت کا دیا ہے یہ آپ کی اپنی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ بھئی حج کر کے آیا ہے، کہہ رہے محمد یہ آپ کا اپنی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ رسول نے فرمایا تجھے نہیں پتا میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں تو وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے۔ اچھا سرکار یہ آپ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ سے کہیں مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ عذاب مانگا گیا نا جی، اللہ سے کہیں مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ صلوات ایک فضل کے بڑے اللہم صلی علی محمد وعلی الفاری فلعنت بے شمار۔ اچھا اور اس کے دل میں ایک بات تھی، اسے یہ بھی پتا تھا کہ ولایت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ایک جو ہے نا پاسٹ کا ایکسپیرینس اس کے پاس تھا کہ رسول اللہ تبلیغ دین کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد تو اگر اللہ کا سچا رسول ہے نا تو اللہ سے کہے مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ یہ بات پاسٹ میں ہو چکی تھی، اس نے یہ بات دیکھی تھی، اس کے دل میں خیال تھا کہ رسول درمیان میں ہے، ہائے ہائے عذاب تو آیا ہے نہیں، اور پھر اسی سے دلیل دیا کریں گے کیونکہ جان بچانا ہے واجب۔ اللہ اکبر، اور پھر اسی سے استنباط کیا کریں گے جی اگر علی کی ولایت اتنی ضروری ہوتی تو عذاب نہ آ جاتا، اگر علی کی ولایت اتنا ضروری ہوتی تو عذاب نہ آ جاتا، لیکن جب اس نے عذاب مانگا آیت بھی آئی اور عذاب بھی آیا۔ اللہ اکبر، میں نے عالم تصور میں خدا سے پوچھا کہ اللہ تو نے محمد رسول اللہ کے دشمن کو معاف کر دیا، عذاب نہیں آیا، عذاب نہیں آیا، لیکن جب علی کی ولایت کی باری آئی تو عذاب آیا، تو اب اس نہیں آواز توحید آئی میں محمد کے دشمن کو معاف کر سکتا ہوں، علی کی ولایت کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتا۔ عذاب آ گیا، سال عذاب للکافرین، اور پھر جب اس سائل نے وہ عذاب مانگا جو کافرین کے لیے ہوتا ہے تو پھر ہم نے عذاب نازل کیا۔ یہ مولا امیر المومنین کی ولایت کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، سرکار کی موجودگی میں، جی ہاں رسول اللہ کی موجودگی میں عذاب آیا، رسول اللہ رحمت اللہ عالمین بھی موجود ہے اور عذاب بھی آ گیا ہے۔ اچھا اور مولا علی کے لیے خدا نے فطرت کو تبدیل کیا۔ بھائی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، خدا نے فطرت کو بدلا امیر المومنین کے لیے۔ عذاب نہیں آیا محمد کی موجودگی میں، محمد رسول اللہ کا دشمن تھا عذاب نہیں آیا، لیکن محمد کی موجودگی میں جب علی ولی اللہ کا دشمن بنا تو عذاب آیا۔ اچھا اور خدا ہمیں کہتا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ علی کے لیے کب کب خدا نے فطرت کو بدلا۔ خدا ہمیں کہتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں جلدی کرو، یہی حکم خدا ہے نا، بیٹیوں کی شادیاں جلدی کرو، لیکن ایک ہے جو اس کے گھر میں پلی، اس نے شادی نہیں کی، جناب مریم خدا نے شادی نہیں کی،
اور شادی کیوں نہیں؟ امیر المومنین علی کی وجہ سے۔ وہی نتیجہ میں کہنا چاہتا ہوں، میرا شادی مریم کی نہیں کی، علی کی وجہ سے۔ آواز خدا آئی کہ اگر میں مریم کی شادی کرتا تو کسی نبی کے ساتھ کرتا، اگر میں مریم کی شادی کرتا تو کسی نبی کے ساتھ کرتا، وہ نبی میدان محشر میں کہتا ایک فضیلت میں میں بھی علی جیسا، اللہ اکبر، ایک فضیلت میں میں بھی علی جیسا، میری زوجہ بھی بطول، علی کی زوجہ بھی بطول، میری زوجہ بھی بطول، علی کی زوجہ بھی بطول۔ آواز خدا آئی، میں فطرت بدل سکتا ہوں، حیدر کی ہم سری برداشت، میں فطرت تو بدل سکتا ہوں لیکن حیدر کی ہم سری برداشت نہیں کرتا۔ اور جب بندے کے دل میں علی کی ولایت آ جائے نا، اسے موت سے بالکل ڈر نہیں لگتا۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، علی کی ولایت جب بندے کے دل میں آ جائے، ولایت ہر چیز میں نافذ کریں، صرف علی ولی اللہ، علی ولی اللہ کہنا ولایت نہیں ہے، کردار میں بھی ولایت نظر آنی چاہیے، افکار میں بھی ولایت نظر آنی چاہیے، افکار میں بھی ولایت نظر آنی چاہیے۔ جب بندے کے دل میں علی کی ولایت آ جائے نا، تو پھر بندے کے دل سے موت کا خوف نکل جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر شام میں گئے، اور شام میں جا کے وہ قمیض نہیں پہنتے تھے، شام میں ابو ذر گئے، قمیض نہیں پہنتے تھے۔ کسی بندے نے کہا کہ ابو ذر مدینہ میں لوگ قمیضیں نہیں پہنتے؟ جی پہنتے ہیں، تو شام آ کے کیوں نہیں پہنتا؟ بھائی جواب سننا ابو ذر کا، توجہ بھائی، پوری آخری بندے تک مکمل توجہ چاہیے۔ ابو ذر سے کہا کہ آپ جب سے شام آئے آپ قمیض کیوں نہیں پہنتے؟ ابو ذر نے کہا میں نے سنا ہے کہ شام میں علی کی ولایت کی محبت کے جرم میں کوڑے مارے جاتے ہیں، علی کی ولایت کی محبت کے جرم میں کوڑے مارے جاتے ہیں، میں قمیض اس لیے اتارتا ہوں کہ مجھے جلدی نہ کرنی پڑے۔ علی کا ایک نوکر ہے، نام ہے میسم، حضرت میسم کی بات سنیں آج۔ امیر المومنین کا نوکر ہے، نام میسم ہے۔ میسم رہتا کوفے میں ہے، بیچتا کھجوریں ہے، پڑھتا ولایت ہے۔ تعارف سنیے گا میسم کا، رہتا کوفے کا ہے، کوفے کا رہنے والا ہے، بیچتا کھجوریں ہے، پڑھتا ولایت ہے۔ اور اکثر امیر المومنین میسم کے پاس جاتے تھے اور جا کے کہتے تھے میسم جا تو اپنے گھر کے کام کر کے علی تیری کھجوریں بیچتا ہے۔ توجہ ہے نا، تو اپنے گھر کے کام کر کے علی تیری کھجوریں بیچتا ہے۔ ایک دن حضرت میسم اور امیر المومنین آپس میں اکٹھے ساتھ چل رہے تھے۔ بھائی کمر پوری توجہ چاہیے، کچھ بندے مومنین ایسے ہیں جو سو کر مجلس سن رہے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ اور جو بندے بالکل خاموشی سے مجلس سنتے ہیں نا، میں دل میں ڈرتا رہتا ہوں، ریکارڈنگ کر رہی ہے، میں دل میں ڈرتا رہتا ہوں کہیں ان سے میسم ناراض نہ ہو جائے۔ بھائی میں تو زبان کٹا کے علی کا ذکر کرتا رہا، میرے دہن میں زبان بھی تھی، یا علی نہیں کہا۔ امیر المومنین اکثر کہتے تھے کہ میسم تو اپنے کام کر کے میں تیری کھجوریں بیچتا ہوں۔ بھائی امیر المومنین اور میسم کٹھے جا رہے ہیں، توجہ، بسم اللہ۔ میسم مولا کے قدموں پہ قدم نہیں رکھتے تھے، میسم مولا کے عطیشادی قدموں پہ قدم نہیں رکھتے تھے، بلکہ جہاں مولا قدم رکھتے تھے ساتھ ساری جگہوں پہ قدم رکھتے تاکہ مولا کے نقش قدم کی زیارت کر سکیں، تاکہ مولا کے نقش قدم کی زیارت کر سکیں۔ میسم اور مولا اکٹھے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا میسم یہ پودا دیکھ رہا ہے؟ جی حضور آپ کی طاقت سے دیکھ رہا ہوں۔ بھائی تھوڑا تیز ہو جائے، آپ کی طاقت سے دیکھ رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا میسم جب یہ ایک تنا ہوا درخت بن جائے گا، اس پر تجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ میسم نے کہا مولا میرا جرم کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا میری ولایت۔ میسم مولا کے قدموں پہ گرا، میسم تھا ذاکر نہیں تھا، مولا کے قدموں پہ گرا، گر کے کہتا مولا کیا یہ پودا ابھی تناور درخت نہیں بن سکتا؟ کیا یہ پودا ابھی تناور درخت نہیں بن سکتا؟ امام نے فرمایا نہیں میسم انتظار کر، اسے مراحل سے گزرنے دے، جب یہ تناور درخت بن جائے گا تو پھر تجھے اس پر پھانسی میں لٹکایا جائے گا۔ اور میسم تجھے کوئی عام موت نہیں دے گا دشمن، پہلے تیرے ہاتھ کاٹے گا، پھر تیرے پاؤں کاٹے گا، پھر تیری آنکھیں نکالے گا اور پھر تیری زبان کاٹے گا۔ بھائی معاہدہ ہو گیا، میسم نے کہا جی بسم اللہ۔
حضور نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کتاب میں یہ لفظیں پڑھی ہیں، میسم روز جاتے تھے پانی لے کر اسی پودے کو پانی ڈالتے تھے۔ میں نے کہا جب علی کی ولایت دل میں آ جائے پھر موت سے خوف نہیں آتا، اور کہتے تھے جلدی جوان ہو تو میرے عشق کی منزل ہے۔ اچھا آ گیا وہ وقت، علی نے دنیا کو اپنے آپ کو دیکھنے کی صلاحیت واپس لے لی، اور ایک بندہ ممبر پہ آ گیا، اس نے آ کے میسم سے کہا میسم علی علی کرنا چھوڑ دے۔ توجہ ہے نا صاحبان پوری؟ میسم علی علی کرنا چھوڑ دے، میسم علی علی کرنا چھوڑ دے۔ میسم نے کہا بکواس بند کر، میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں، میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ اس نے کہا میسم ہم تمہیں بڑی سخت سزا دیں گے، ہم بڑا ظلم کریں گے تم پر۔ میسم کھڑا ہے، ابن زیاد گفتگو کر رہا ہے، بے شمار محنت کریں گے، میسم ہم بڑی سخت سزا دیں گے۔ کیا سزا دو گے؟ ہم تیرے ہاتھ کاٹیں گے، ہم تیرے پاؤں کاٹیں گے، ہم تیری آنکھیں نکالیں گے، ہم پھر تیری زبان نکالیں گے۔ میسم نے ہنسنا شروع کیا۔ ابن زیاد دیکھ کے میسم کو کہتا ہے کیا موت کے خوف نے تیری عقل چھین لی؟ میں تیرے موت کے آرڈر کر رہا ہوں اور تو ہنس رہا ہے۔ میسم نے مسکرا کے فرمایا کمینہ خاموش ہو، علی نے ترتیب یہی بتائی تھی۔ ہم ترتیب بدل دیتے ہیں۔ میسم نے کہا تمہیں نہیں پتا جو علی کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ترتیب بدلو گے؟ کیا ترتیب بدلو گے؟ ہم تمہارے ہاتھ کاٹیں گے، پاؤں کاٹیں گے، آنکھیں نکالیں گے، لیکن زبان نہیں کھینچیں گے۔ خون بہتا رہے گا، خون بہتا رہے گا، تو خود ہی مر جائے گا اور علی کا کہا جھوٹ ہو جائے گا۔ میسم نے کہا تم اکٹھے کرو سارے کوفے کو۔ اب کوفہ سارا اکٹھا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میسم نے امیر المومنین علی کے فضائل پڑھنے شروع کیے۔ میسم کے ہاتھ کٹے، میسم نے فضائل پڑھنے شروع کیے، میسم کے پاؤں کٹے، میسم نے اور فضائل پڑھنے شروع کیے، میسم کی آنکھیں نکلی، میسم نے مولا علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ میسم نے کہا لوگوں گواہ رہنا، مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا کہ آدم کو حوا کے ساتھ میں نے ملایا تھا۔ مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا کہ نوح کی ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کو سہارا میرے اسم نے دیا تھا۔ میسم علی کے فضائل بیان کر رہے تھے، میسم علی کے فضائل بیان کر رہے تھے، سارے کوفہ والے سن رہے تھے۔ یاد ہے آپ کو نے کہا تھا زبان نہیں کاٹنی، زبان نہیں کاٹنی۔ میسم علی کے فضائل بیان کر رہے تھے، علی کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ یا اچانک میسم نے کہا کوفہ والو، مجھے علی نے ایک ہنر بتایا ہے کہ ہر بندے کا اصلی باپ وہ نہیں جو کتاب میں لکھا ہے، ہر بندے کا اصلی باپ وہ نہیں جو قرآن میں آتا ہے۔ میسم نے لوگوں کے اصلی باپ بتانے شروع کیے، ایک کا بتایا، دوسرے کا بتایا، تیسرے کا بتایا۔ جہاں اچانک ایک گماشتہ اٹھا اور ابن زیاد کے پاس گیا اور کہا کہ تو نے کہا کہ میسم کی زبان نہیں کاٹنی، میسم تو لوگوں کے اصلی باپ بتا رہا ہے۔ اس نے کہا جاؤ میسم کی زبان کاٹو، کہیں میرے بھی اصلی باپ کاٹو۔ اسی ولایت امیر المومنین کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے سہرے والے قربان کیے۔ عزادارو بس ایک رات رہ گئی ہے، اگلے سال وہی پرسہ دے گا جو زندہ رہے گا۔ آج کا گریہ اسی کا ہے جو زندہ ہے۔ خدا کی قسم میں اپنی زندگی کی ہر مجلس آخری مجلس سمجھ کر رہا ہوں۔ تم بھی کوشش کرنا کہ آج گریہ ضرور ہو۔ حضرت سیدہ کو جو رومال آیا ہے نا وہ خالی نہ جائے۔ عزادارو اور آج ایک 13 سالہ یتیم سید کی مہدی سیدہ آپ کے بیٹوں کی خیر فرمائے، پاک سید آپ کو دنیا کی کسی غم میں نہ رلائے۔ ہر ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، لیکن جو بیوہ ماں ہوتی ہے نا اس کے پالنے کا انداز ہوتا ہے۔ ہزاروں بیوہ ماں جب اپنے بچے کو پالتی ہے نا تو وہ اسے دیکھتی ہے آج میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا، آج میرا بیٹا اتنا ہو گیا، اسی کے سہارے پہ زندگی گزارتی ہے۔
پاک سیدہ آپ کی نسلوں پہ کرم فرمائے۔ رسول اللہ کا آخری وقت آیا، میں نے آج بھی روایت پڑھی، پھر مجھے کسی نے کہا میں پھر پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ کا آخری وقت آیا، جبرائیل دنیا میں آیا۔ جبریل 5 حصے کفن کے اور 5 حصے کافور کے لے کے آیا، اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول خدا کہہ رہا ہے کہ ان میں سے ایک حصہ آپ رکھ لیں، ایک حصہ سیدہ کو دے دیں، ایک حصہ امیر المومنین کو دے دیں، اور 2 حصے حسن کو دے دیں۔ عزیزانو یہی بات سنی بی بی سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ، تڑپ گئی بی بی، اور بی بی نے رو کے کہا کہ اللہ کے رسول جب آپ کہتے تھے نا کہ حسن امیر ہے حسین غریب ہے، تو میں سوچتی تھی کہ نانا لاڈ میں کہتے ہیں، آج آپ نے کفن اور کفور حسن کو 2 حصے دے دیے، حسین کو 1 حصہ دیا۔ آج میں سمجھ گئی واقعی میرا بھائی غریب ہے۔ عزیزانو رسول اللہ نے کہا زینب کفن اسے ملتا ہے جس کا جنازہ ہوتا ہے۔ بڑی کوئی راضی ہے محمد کی بیٹی آپ پہ، بیت الحزن والوں بڑی راضی ہے محمد کی بیٹی آپ پہ، اتنی جلدی خائے کی خیرات۔ کفن اور کفن اس کو ملتا ہے جس کا جنازہ اٹھایا جائے۔ میرا حسین کربلا میں بیگور کفن رہے گا۔ عزیزانو بی بی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ حسن امیر ہے حسین غریب ہے، حسن امیر ہے حسین غریب ہے۔ عزیزانو رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کے بعد امام حسن کو زہر دیا گیا۔ عزیزانو جب زہر دیا گیا نا تو کریم کربلا سرکار عباس روضہ رسول کے پاس اپنے بھائی کا جنازہ لے کے آئے۔ ایک کمینی عورت نے اشارہ کیا 80 تیر حسن کے جنازے میں لگے۔ جنازہ واپس گھر آیا ہے نا جب سیدہ ایک ہاتھ کے ساتھ جنازے سے تیر نکالتی تھی، جس کے دل میں قبر حسین ہے نا وہ یار ہائے ضرور کرنا، ایک ہاتھ کے ساتھ جنازے سے تیر نکالتی تھی اور ایک بوسہ حسین کا لیتی تھی، ایک ہاتھ سے جنازے سے تیر نکالتی تھی، ایک بوسہ حسین کا لیتی تھی۔ یہ منظر دیکھا بی بی سیدہ فضہ نے، سیدہ فضہ نے رو کے کہا زینب یہ جنازہ تو حسن کا زخمی ہوا ہے، تو حسین کو کیوں چومتی ہے؟ عزیزانو بی بی زینب نے کہا نانا یہی کہتے تھے حسن امیر ہے حسین غریب ہے، بابا یہی کہتے تھے حسن امیر ہے حسین غریب ہے، میری ماں یہی کہتی تھی حسن امیر ہے حسین غریب ہے۔ آج مسلمانوں نے میرے امیر بھائی کا یہ ظلم کیا ہے، اللہ جانے میرے حسین کو کتنا مارے۔ سید آپ میری نسلوں پہ کرم فرمائے، ماتم بھی کرتے آنا، ہائے بھی کرتے آنا۔ عزیزانو آ گیا شب عاشور والا دن۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، سرکار قاسم 9 سال کا سن ہے، میں نے مکتب میں یہ بات پڑھی۔ ایک دن اپنی ماں کے پاس آئے، میں نے کہا نا یتیم سید ہے، ایک دن اپنی ماں کے پاس آئے اور رو کے اماں چچا عباس کو کہنا مجھے فنون جنگ سکھائے، چچا عباس سے کہنا مجھے فنون جنگ سکھائے۔ بیوی نے کہا قاسم پہلے تو کبھی تو نے ایسا نہیں کہا۔ عزیزانو قاسم نے رو کے کہا اماں آج میں بازار گیا تھا، میں نے اپنے باپ کا قاتل دیکھا۔ عزیزانو پالتی رہی ماں قاسم کو قاتل کو۔ شب عاشور سرکار عباس اور شہزادہ علی اکبر خیموں کا پہرہ دے رہے ہیں۔ عزیزانو قاسم کہہ رہے ہیں شب عاشور سرکار عباس اور مولا علی اکبر خیموں کا پہرہ دے رہے ہیں، سرکار قاسم صاحب کھڑے ہیں۔ عزیزانو حضرت عباس کہتے ہیں کل پہلے میں میدان میں جاؤں گا، شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں نہیں چچا کل پہلے میں میدان میں جاؤں گا۔ عزیزانو شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں کہ چچا تو ہے میرے بابا کی کمر کا زور، اگر تو چلا جائے گا میرے بابا کی کمر خمیرہ ہو جائے گی۔ عزیزانو شہزادہ علی اکبر نے کہا اگر میں چلا گیا تو میرے بابا کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ عزیزانو یہ منظر دیکھا ایک 13 سالہ نوجوان نے، آگے بڑھ کے کہا کل عباس تو بھی نہ جانا، علی اکبر تو بھی نہ جانا، میں جو یتیم حاضر ہوں، میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا نہ کسی کی کمر جھکے گی۔ عزیزانو کریم کربلا کو کسی نے بتایا، کریم کربلا نے قاسم کو گلے سے لگایا اور لوگ قاسم تیرے جانے سے میرے 2 نقصان ہوں گے، ایک تو یادگار حسن ہے، دوسرا میری کبرا اجڑ جائے۔ سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے۔ 10 محرم کا دن آ گیا، سب سے مشکل دن تھا حضرت قاسم کے لیے۔ خیمے میں جاتے تھے تو
تو ماں کہتی تھی قاسم تو ابھی تک زندہ ہے. کریم کربلا کے سامنے آتے اجازت مانگتے 7 دفعہ اجازت مانگی. حسین ہر دفعہ یہی کہتے قاسم تیرے جانے سے میرے 2 نقصان ہوتے. مشکل بن گئی قاسم کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی ماں کے خیمے میں آئے. بیوی نے کہا تھا قاسم جب تیرے بابا کی آخری رات تھی نا تیرے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب کبھی قاسم پہ مشکل بنے یہ تعویذ کھولنا. اللہ تعالیٰ بیوی نے تعویذ کھولا اور کریم کربلا کے پاس آئی. اللہ تعالیٰ کریم کربلا اور حضرت عباس بیٹھے ہوئے تھے. بیوی نے سرکار نے دیکھا کہ بی بی فروہ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ حسین نے مسند چھوڑی. حسین روک دے عباس اب ہم غریب ہو گئے, اب ہم غریب ہو گئے, آج میری بھابھی آ رہی ہے, اب ہم غریب ہو گئے. اللہ تعالیٰ امام حسین نے فرمایا جی اماں بن جائیے. کس لیے آئی؟ اللہ تعالیٰ بی بی نے کہا کہ آپ کے بھائی نے تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب کبھی مشکل ہونا یہ تعویذ ضرور کھولنا. آج قاسم پہ بڑی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ امام حسین نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کے تعویذ کھولا. وہ تعویذ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ایک وصیت تھی. ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے لیے وصیت تھی. اللہ تعالیٰ اس میں لکھا ہوا تھا کریم کربلا نے لکھا تھا حسن میرا بڑا دل تھا کہ میں کربلا تیرے ساتھ ہوتا لیکن حسن مجھے جلدی حسن کو جلدی جانا پڑ گیا. کربلا میں قاسم میری طرف سے قربان کرنا. اللہ تعالیٰ کریم کربلا نے قاسم تیاری کر. قاسم کربلا کی جنگ کے واحد شہید ہیں جس کے پاس ذرہ نہیں تھی, جن کے پاس ذرہ نہیں تھی. شاید علماء مقاتل لکھتے شاید ذرہ بنانے والوں کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ حسین 13 سالہ نوجوان بھی میدان میں لے کے جائے گا. ذرہ قاسم کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قاسم بالکل تیار ہو کے آئے. قاسم اپنے گھوڑے پہ سوار ہے اور گھوڑے پہ سوار کس نے کروایا؟ حضرت عباس نے. حضرت عباس کو گھوڑے پہ سوار کروانے لگے ہیں نا. حضرت قاسم نے کہا آپ میرے چچا بھی ہیں, آپ میرے استاد بھی, مجھے گھوڑے پہ سوار نہ کروائے, میں خود گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ عباس نے رو کے فرمایا آج تو قاسم بن کے سوار نہ ہو, آج میں تجھے حسن بن کے گھوڑے پہ سوار کراتا ہوں. اللہ تعالیٰ عباس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ گھوڑے پہ سوار کرایا اور امام حسین نے کہا کہ ساری بیویاں کو بلایا جائے. ساری بیویاں اکٹھی ہو گئی اور امام حسین نے ایک بات کی, اگر میں یہ بات سمجھا لیا میں نے اس بات کو تو اسی بات پہ گریہ ہو جائے گا. امام حسین نے سب بیویوں کی طرف دیکھا. جس نے قاسم کو دیکھنا ہے ابھی دیکھ لے, جس نے قاسم کو دیکھنا ہے ابھی دیکھ لے. اللہ تعالیٰ بیویوں نے ماتم کیا. کوئی بیوی کہتی تھی واہ محمد, کوئی بیوی کہتی تھی برباد مدینہ. قاسم گھوڑے پہ سوار, بس ایک منظر بلند کرنا. قاسم میدان میں گئے. ارزق نامی یہ جمران کا بغیرت ہے, اس کو سرکار قاسم جا کے مبارز مانگا. اور ایک بات سننا, حضرت قاسم جب خیمے سے نکل رہی ہے تو قاسم کا قاتل ہے نا, وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایسا خوبصورت نوجوان آ رہا ہے جیسے چاند بدلیوں سے نکلے. جو دشمن کو چاند لگتا تھا اللہ جانے فروہ کو کیا لگتا ہے. قاسم نے جا کے مبارز مانگا. عمر ابن سعد ارزق ملعون کے پاس آیا اور آ کہتا ہے ارزق جا قاسم کا سر تن سے جدا کر دیا. ارزق کہتا ہے میں تو 20-30 ہزار سے اکیلا لڑتا ہوں, یہ 13 سالہ نوجوان ہے, یہ میری توہین ہے, میں اس سے لڑوں. میں تو عباس سے لڑنے کے لیے آیا ہوں. میرا کوئی بیٹا جاتا ہے, میرا شاگرد جاتا ہے, قاسم کا سر لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ارزق کا ایک بیٹا آیا, فروہ کے بیٹے نے اسے قتل کیا. ارزق کا دوسرا بیٹا آیا, قاسم نے اسے فنار کیا. ارزق کے 7 بیٹے آئے, 7 کے 7 قاسم نے فنار کیے. اللہ تعالیٰ امام حسین اور حضرت عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے حضرت قاسم کی جان دیکھتے ہیں. جب 7 بیٹوں کو فنار کیا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس وقت عمر ابن سعد کہتا ہے ارزق اب تو خود آ. اللہ تعالیٰ ارزق کا آنا تھا یا عباس امام حسین کی قدموں میں گرے اور لوگوں نے مولا اپنا 13 سالہ نوجوان بلاؤ اور مجھے میں, یہ کمینہ ہزاروں کے ساتھ اکیلے لڑتا ہے, میرے حسن کا یتیم ہے. اللہ امام حسین نے کہا عباس تو قاسم کو لڑنے دے, قاسم کی خدا مدد کرے گا. اللہ یہ دونوں بھائی بیوی فروہ کے خیمے میں آئے. امام حسین نے رو کے فرمایا کہ میرے نانا کی حدیث ہے کہ جب ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے نا تو اللہ اسے رد نہیں کرتا.
بی بی فروا مصلی پہ آئے اور قاسم کے لیے دعا کریں. قاسم کا ارزق کے ساتھ مقابلہ ہے جو ہزاروں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بی بی فروا مصلی پہ آئی. بی بی سیدہ فروا نے اپنے بال کھولے اور رو کے کہا اللہ تجھے قاسم کی یتیمی کا واسطہ، اللہ تجھے حسن کے بدن میں لگنے والے تیروں کا واسطہ، اللہ قاسم کی مدد کر. اللہ تعالیٰ سرکار قاسم نے پہلے ہی وار کیا. ارزق ملعون کا سر کٹا اور تلوار کی نوک پہ قاسم نے سر رکھا اور حضرت عباس کے قدموں میں آگے پھینکا اور کہا چچا ایک گھونٹ اگر پانی کا مل جائے میں دنیا کو دکھاؤں کہ حسن کتنا ضرورت مند تھا، حسن کتنا بہادر تھا. اللہ عباس رو رہے اور مارے پانی میرے پاس نہیں. جنگ لڑتے جا رہے تھے. یا عمر ابن سعد نے کہا یہ عباس کا شاگرد ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ایک ایک کر کے نہیں مارا جائے گا. اللہ تعالیٰ جو مقتل کی روایت ہے نا بڑی سخت روایت ہے. اللہ مجھے ہمت دے میں پڑھ لوں، آپ کو ہمت دے آپ سن لیں. اللہ تعالیٰ یہاں اچانک 9 لاکھ فوج نے اکٹھے ہو کے قاسم پہ حملہ کیا. اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ حسن کے یتیم کو تلوار مارتا تھا، جس کے پاس تیر تھا وہ حسن کے یتیم کو تیر مارتا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں اچانک ایک کمینے نے گرد لے کے قاسم کے سر پہ مارا. اللہ تعالیٰ قاسم کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے. قاسم نے کہا چچا میرا آخری سلام ہو. اللہ تعالیٰ یہاں اچانک یزیدی کی فوج میں سے جس کے پاس تیر تھا وہ قاسم کو تیر مارتا تھا، جس کے پاس نیزہ تھا وہ قاسم کو نیزہ مارتا تھا. اللہ تعالیٰ حسین خیمے سے نکلے لیکن حسین کے آنے سے پہلے دائیں کے گھوڑے بائیں مار چکے تھے، بائیں کے گھوڑے دائیں مار چکے تھے. اللہ تعالیٰ امام حسین نے مقتل میں آگے کہا آئینہ قاسم، قاسم تو کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ آواز نہیں آئی. اچانک حسین نے کہا قاسم میں تیرا امام ہو گے تجھ سے پوچھتا ہوں تو کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ 9 مربع میل کربلا میں کبھی اس ٹکڑے سے آواز آتی تھی لبیک یا امامی، کبھی اس ٹکڑے سے آواز آتی تھی لبیک یا امامی. اللہ تعالیٰ امام حسین نے اپنے سر سے امامہ اتارا، زمین میں رکھا، کوئی ٹکڑا ادھر سے لیا، کوئی ٹکڑا ادھر سے لیا. اللہ تعالیٰ ایک کالے برقعے والی بی بی تھی جو ٹکڑے اٹھا کے حسین کو دیتی. اللہ تعالیٰ کوشش کرنا اب گریہ بلند ہو. امام حسین نے گٹھڑی لی اور اپنے خیمے میں آئے. جتنے مارکوں میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کے دل میں قبر حسین ہے اب سینے میں ہاتھ ضرور مارنا. اللہ امام حسین نے گٹھڑی کو ایسے سینے سے لگایا جیسے قاری قرآن کو سینے سے لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ امام حسین علی کی بیٹیوں کے خیمے میں آئے. اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کہہ رہی تھی بابا قاسم کدھر گیا، ہر ماں کہہ رہی تھی قاسم کدھر گیا. اللہ تعالیٰ سب مسئولات پوچھ رہی تھی قاسم کدھر گیا. امام حسین نے گٹھڑی زمین پہ رکھی، یہ قاسم کی ماں فروا آ گئی. اللہ تعالیٰ بی بی فروا نے ایک ٹکڑا اٹھایا دیکھا، دوسرا ٹکڑا اٹھایا دیکھا. اللہ تعالیٰ سب بیویوں نے پوچھا بی بی آپ ٹکڑے اٹھا کے کیا دیکھ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ زمین کربلا میں نظر آیا. بی بی فروا نے کہا مجھے قاسم کا رخسار نہیں مل رہا، مجھے مہدی والے ہاتھ نہیں مل رہے، مجھے قاسم کا گانا نہیں مل رہا.